کیا آپ جانتے ہیں کہ فارم ڈی کریکولم 2025 میں کیا کیا میجر چینجز ہوئے ہیں؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جو فارم ڈی کریکولم 2005 تھا اس کا ہم نے موازنہ کیا تھا کرنٹ جو نیا فارم ڈی کریکولم 2025 آیا ہے، ان دونوں کا ہم نے موازنہ کیا تھا کہ ان دونوں میں کیا کیا بڑی چینجز ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ میجر کورس آؤٹ لائنز جو ہیں اس میں کیا کیا میجر چینجز ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کلینیکل فارمیسی میں ہمیں بہت سے میجر چینجز دیکھنے کو ملے ہیں۔ اگر میں آپ کو بلٹ پوائنٹس میں بتاؤں تو سسٹمیٹک اپروچ ٹو میڈیکیشن، سیف میڈیکیشن یوز یہاں پر انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کمبیٹنگ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے نام سے ایک چیپٹر آؤٹ لائنز انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ آن لائن فارماسیوٹیکل کیئر سروسز کو، چونکہ دنیا آن لائن کی طرف جا رہی ہے تو یہ اس میں ایک چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی فار کلینیکل فارمیسی کے نام سے بھی ایک کورس آؤٹ لائن اس میں ڈیزائن یا انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فارماکوگنوسی کی تو جو ایڈوانس فارماکوگنوسی تھی اس کو چینج کیا گیا ہے اپلائیڈ فارماکوگنوسی کے ساتھ، اور اگر اس میں بلٹ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں تو مولیکولر فارماکوگنوسی کے اوپر بات کی گئی ہے کہ کس طرح کیا کیا ٹولز ریکوائرڈ ہیں مولیکولر فارماکوگنوسی میں، اس ٹولز کو اسٹڈی کیا جائے گا، یا ڈیٹیکشن آف ایڈلٹریشن جو ہے اس کو مالیکولر لیول پر ہم کیسے لے کر آ سکتے ہیں کہ ہمارے کروڈ ڈرگ میں جو سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے یا ایڈلٹریشن ہوتی ہے ہم اس کو مالیکولر لیول پر کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا پلانٹس میں جو میٹابولک پاتھ ویز ہیں جس کے تھرو ہمارا جو کمپاؤنڈ ہے، ہمارا جو کروڈ ڈرگ ہے وہ پلانٹس کے اندر بنتا ہے، تو اس کے جو مولیکولر میٹابولک پاتھ ویز ہیں تو وہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فارماکوگنوسی میں نیچرل میڈیسن پریکٹس کے نام سے ایک بڑا کورس آؤٹ لائن ایڈ کیا گیا ہے، جس میں ہم مینلی دیکھیں گے کہ جو ہربل ڈرگز ہیں، جو ڈرگز پلانٹ سے آبٹین ہوتی ہے اور اس کے مختلف یوزز ہیں، چاہے وہ جی آئی ٹی میں ہو، نروس سسٹم میں ہو، ڈائبٹیز میں ہو، اور بہت سارے سسٹمز میں اس کے یوزز کے الگ الگ، جس طرح ہم کلینیکل فارمیسی میں الگ ڈیزیز کی الگ ٹریٹمنٹ پڑھتے تھے تو اس طرح اب ہم نیچرل ہربل میڈیسن پریکٹس میں جو ہربل ڈرگز ہیں اس کو الگ الگ سسٹم کے اکارڈنگلی اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی چینج اگر میں سمجھتا ہوں وہ ہوئی ہے تو نیوٹراسیوٹیکلز اینڈ نیچرل کاسمیٹکس کو ایڈ کیا گیا ہے اپلائیڈ فارماکوگنوسی میں۔ آپ اگر مارکیٹ میں دیکھو تو ہمیں نیچرل کاسمیٹکس بہت ملتے ہیں جس میں نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اونین ہوتا ہے، گارلک ہوتا ہے، المنڈ آئلز ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے نیچرل انگریڈینٹس میں ہوتے ہیں اور وہ اس کاسمیٹکس میں یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر چونکہ پہلے 2005 کے کریکولم میں نہیں تھا تو اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم فارماکولوجی کی بات کریں تو کافی بڑی چینجز ہوئی ہیں فارماکولوجی میں۔ اس کے کورس آؤٹ لائنز میں پریسیشن میڈیسن کے نام سے ایک چیپٹر، ڈیٹیل چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے۔ فارمیکو جینومکس اور فارمیکو جینیٹکس کے نام سے الگ الگ چیپٹرز فارماکولوجی کے اندر یہ ایڈ کیے گئے ہیں، کیونکہ کرنٹ جو ہماری ماڈرن میڈیسن اسٹڈی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو ڈرگس کے ایفیکٹس آتے ہیں یا سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں یا اس کی جو ایفیکیسی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جینز کے اوپر، جین کی اسٹڈیز کے اوپر، یا میٹابولکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ ایک الگ ماڈرن ریسرچ اسٹڈی ہے، تو وہ بھی اس فارم ڈی کریکولم 2025 میں جو فارماکولوجی کے کورس ہے تو اس میں ایڈ کیا گیا۔ اگر میں فارماکولوجی کی مزید بات کروں تو اس کے علاوہ فارماکولوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایڈ کیا گیا کہ کیسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نیو ڈرگ ٹارگٹس ہم آبٹین کر سکتے ہیں یا ڈسکور کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ڈسکور ڈرگز ہیں اس کے لیے ہم کوئی نیو یوزز آبٹین کر لیں، حاصل کر لیں، یا اس کے علاوہ ہم ڈرگ انٹریکشنز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے فائنڈ آؤٹ کر سکیں پہلے سے ہی۔ تو یہ میجر چینجز ہوئے ہیں فارماکولوجی کے کورس آؤٹ لائنز میں۔ ہاسپٹل اینڈ کمیونٹی فارمیسی کو ایک کر دیا گیا ہے، پہلے کمیونٹی فارمیسی الگ سبجیکٹ تھا، ہاسپٹل الگ تھا، اس سال ان دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے اور اس میں بھی کافی چینجز ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں تو ٹیکنالوجی ان میڈیکیشن مینجمنٹ ایڈ کیے گئے ہیں، اس میں سافٹ ویئر سسٹمز کو ایڈ کیا گیا ہے کہ ہم ہاسپٹلز یا کمیونٹی فارمیسی میں کیسے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سپلائی چین مینجمنٹ جو پہلے ہم نہیں پڑھتے تھے فارم ڈی کریکولم 2025 میں، تو وہ بھی ہاسپٹل اینڈ کمیونٹی فارمیسی کی جو سپلائی چین ہے میڈیسنز انڈسٹری سے آتی ہے تھرو ڈسٹریبیوشن، دین ہول سیل، اور پھر کمیونٹی فارمیسی یا ہاسپٹل میں آتی ہے، تو وہ سپلائی چین بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ کولڈ سپلائی چین، نارکوٹک سپلائی چین، ہر ایک الگ الگ سپلائی چین ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیٹیل سے اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں کافی نئے چیز وقت کے ماڈرن دور کے تقاضوں کے ساتھ اس میں ایڈ کیا گیا، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اگر میں بات کروں
AI पावर्ड मार्केटिंग ऐड की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, अगर हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग करें। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल ई कॉमर्स ऐड किया गया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि जो अगर ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स करना चाहते हैं इन दी फार्मेसी फील्ड में, तो वो भी इस फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में ऐड किया गया है, जो कि पहले फार्मडी करिकुलम 2005 का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, तो ये मेरे पास 3 यहाँ सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं जो मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र हैं जो ऐड हुए हैं। तो उसमें एक्सपोजिटरी राइटिंग के नाम से एक प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट ऐड किया गया है, कि कैसे हमारे जो फार्मडी ग्रेजुएट्स होंगे तो उसमें ये स्किल, ये हुनर होना चाहिए कि वो लिख सके, वो ड्राफ्ट कर सके, वो डोजियर लिख सके, वो लीफलेट लिख सके, या वो रेगुलेटरी अफेयर्स के जितने रिक्वायरमेंट्स है तो फार्मासिस्ट हमारा ग्रेजुएट खुद लिख सके, उसमें लिखने की सलाहियत पैदा हो। तो इसमें काफ़ी ऐसे राइटिंग्स, लेटर राइटिंग्स, इस तरह की चीज़ें होंगी कि जो हमारे स्किल को डेवलप करेंगी। तो ये इसमें अच्छी एडिशन हुई है। इसके अलावा सिविक्स एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, अगर मैं बात करूँ तो ये सोशल या सोशल हेल्थ या सोसाइटी के अंदर जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन है, तो उस हवाले से ये एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है। आई थिंक सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट जो दौर है हमारा, तो उसमें हमें सोशल ऐसे लोग चाहिए कि सोशली जो वॉलंटियर हो, सोशली प्रोफेशनल हो, एजुकेटेड हो। तो ये एक अच्छा रोल है। सोशल जस्टिस फॉर हेल्थ के नाम से इस सब्जेक्ट का कंसेप्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप अलग से एक चैप्टर, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप अलग है। आई थिंक सो ये HEC की पॉलिसी भी है कि अब हर बैचलर डिग्री में एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूर पढ़ाई जाती है, जिसके ज़रिए हम फार्मास्यूटिकल के जितने भी बिजनेसेस हैं उनके आइडियाज़ है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, या फार्मास्यूटिकल ब्रांडिंग है, तो ये सब चीज़ें हम इस एंटरप्रेन्योरशिप में सीखेंगे। ये भी इस कोर्स आउटलाइंस का मेजर हिस्सा है। तो ये तो बात कर ली हमने कि कौन कौन से मेजर कोर्स में मेजर चेंजेस हुए हैं या कोर्स आउटलाइंस में मेजर चेंजेस हुए हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल आपसे बनता है तो वो ये है कि क्या हमारे जो करंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या हमारा जो सेटअप है तालीम का, क्या वो इस मॉडर्न कोर्स को एफिशिएंटली पढ़ा सकते हैं या नहीं। आप इसमें कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर अपने राय का इजहार करें। इंशाल्लाह इसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा।